وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ. اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا. قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. یہ 5 مقامات کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں یہ اس سب پر بھاری، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے، اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا. لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا. معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا. یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن بسا اوقات اس حسن سلوک میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے. اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے. اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے. پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے. پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو. لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ، جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو. انہوں نے نہیں دی، نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے. وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے ہیں. اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے. تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے. قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے. اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں توڑنا اسے. اس میں الفاظ ہیں اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے. قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو.
اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی سورۃ النساء میں. پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا، ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا، ایک سازش کے طور پہ. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا، کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے. اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے، بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا، یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو. ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکھنا، ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش، یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں، مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے. سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے. یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں، کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا کھانے پینے کے موقع پہ. جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں، عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے. یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں. اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی. اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، یعنی اپنی بہو کے ساتھ. واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، ان کے پاس غیبی خبر تھی. غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے. جو یہ مشورہ دیتا ہے نا اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کہے گا نہیں ظلم ہے. تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے، اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے. جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے، اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے. تو رزلٹ آپ کے سامنے. تو حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکیں، بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا.
وہ الگ ہو جاتے تھے، یوں لڑائی جھگڑے بھی کام ہوتے تھے۔ حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست کرے گا، یہ اس نے کرنا ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود۔ اس لیے ان آیات کو بیان کرتے وقت تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف۔ 5 مقامات پہ، جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے۔ ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی، سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، وہ امپلائڈ تھا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، سیدھی سی بات۔ لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا، میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا۔ باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی، نہ سورۃ النساء میں، نہ سورۃ الانعام میں، نہ سورہ لقمان میں، جو یہ 5ویں مقام میں آئی۔ ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، اور اس میں بھی خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ محاورتاً بات ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی، اف، جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا۔ اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے۔ ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے۔ ادروائز ظاہر ہے انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا۔ اگر تم بدنیت نہیں ہو نا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو، وہ تو پھر قابل گرفت ہے، اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں۔ لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا۔ اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں۔ یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے، وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے، وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیرلل میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کے ماں باپ کی نظر آتی ہے، فائنینشیل بھی، اخلاقاً بھی، ہر لحاظ سے، تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہاں کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ تو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے، جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے۔ جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، تشہد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے
ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اس کو اگر جمع کے سیغے سے پڑھیں مزید رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان تمام پر رحم فرما. اب یہ جمع کا سیغہ ہے، یہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، یہاں تسنیہ کا سیغہ ہے ان دونوں پر. رب ارحمہما ان دونوں پر، رب ارحمہم ان تمام پر. اس کو جمع کے سیغے سے بدلیں گے تو اس میں آپ اپنے دادی دادا نانی نانا وہ بھی سارے شامل ہوتے ہیں. اور یہ سنت ہے کہ جمع کے سیغوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی. نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں جو سنگولر کے سیغوں کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں جمع کے سیغوں کے ساتھ پڑھا ہے. بعض اوقات تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو جمع کا سیغہ کر دیا، جس طرح اللہم اجرنی من النار احادیث میں ہے ابو داؤد کے اندر. ہم اسے جمع کے سیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا سیغہ ہے. نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتک نستغیث تو جمع کے سیغہ ہو جائے. اللہم اہدنی فی من ہدیت سنگولر کا سیغہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت پلورل کا سیغہ. صحابہ کرام نے جمع کے سیغوں کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، ابی ابن کعب جب وتر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت جمع کے سیغوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے. تو رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان میرے تمام آباء و اجداد پہ، ماں باپ دادی دادا نانی نانا سارے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. کتنی بیسٹ دعا ہے، یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے. دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے. اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے، اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے. بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. یہ دعا یاد رکھیں. دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم میں آتی ہے اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ. میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں. یہ سب سے بیسٹ موقع ہے. اسی طریقے سے قنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان میں یہ شامل کریں. ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، پرہیزگار لوگوں کا فور فادر آباء و اجداد ہمیں بنا دے، یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں. یہ دعا ہے، یہ دعا بیوی بچوں کے لیے. اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے پوری امت کے لیے کرنی ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو یہ 3 دعائیں کم از کم یاد کر لیں اور انہیں تشہد میں پڑھیں. تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے یا باقی جو تسبیحات ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک اور تسبیح بخاری مسلم میں آئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں. کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے. 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو ایک دن میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا. ونس ہی کافی ہے. لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے، ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے. ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلانٹ ارتھ پہ، مخلوقات میں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی اگر ماں باپ کے حقوق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 ماں کا حق ہے، 1/4 باپ کا حق. اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. سورہ لقمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں، اور پھر وہ جب پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دی. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اب یہ تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے. ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ والی حدیث بھی ہے. جامعہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو وہ حدیث الگ سے ہے. پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں، بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے. مسلم شریف میں اتنا ہی حصہ ہے، لیکن یہ پوری حدیث جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف
دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا.
عربی ہمیں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔